آج جو مزارات پر چادر چڑھانے کا ماحول بن چکا ہے، ایک بالکل ماحول بنا ہوا ہے کہ منت چادر کی مانی جا رہی ہے اور چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ دھیان رکھ لیں آپ اور کان کھول کر سن لیں آپ کہ آپ کی چادر کی ضرورت بالکل جو ہے صاحب مزار کو نہیں ہے۔ سرکار غیب نواز ہو، سرکار وارث پاک، سرکار صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے اولیاء کاملین ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، یہ ان لوگوں کو آپ کی چادر کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے ایک دم، صاحب جو ہے وہ چادر کی منت ہوگی، ہم بڑی سی بڑی چادر مانیں گے، تب جا کر کے جو وہ اللہ کے ولیوں کی مزار میں جب چڑھائی جائے گی تب وہ ہماری دعائیں قبول کریں۔ ایک بات سن لیں آپ، دعائیں صرف اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ وسیلہ ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن شریف میں، تو وسیلہ ہوتے ہیں، وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سیاکار بدکار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اتنا مقبول نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ دعا جو ہے زبان سے نکلے اور فوراً جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو حاصل کر لے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، سرکار نواز ہو گئے، جو اولیاء کاملین ہیں، یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العزت کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہاں پر اولیاء اللہ کی جو درگاہ ہوتی ہے، جو ان کا آستانہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں جو وہ برس رہی ہوتی ہیں، تو ہم جس سے گناہ گار بھی ہیں، اس بارش میں کچھ چھینٹیں ہم لوگوں کو بھی مل جاتی ہیں۔ اس لیے وہاں جانا اور بزرگان دین کے جو وہ چوکھٹ پر ان کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے ان کا وسیلہ پیش کر کے ان سے دعائیں کرنا ایک دم جائز و درست ہے۔ لیکن جو ماحول بنا رکھا ہے اور سنیت کو جس سے جو بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے غیر لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک عام قبرستان ہو، ایک اللہ کا ولی ہے اور ایک جو ہے وہ عام مسلمان ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دنیا میں کتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، تمام ساری کتابیں ہیں، اور دنیا بھر کے مسائل کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں، اور قرآن شریف بھی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ اس فرق کو کہ اس کی طرح قرآن شریف کی طرح اور ساری کتابیں ہیں، اسی موٹائی میں، اسی قد کاٹھی میں اور بھی کتابیں ہیں، تو اگر الماری میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوں تو جب اتنی ساری کتابیں ہوں گی تو اس کتاب کو پہچاننے میں یہ جاننے کی کوشش کیسے کی جائے اتنی ساری کتابیں قرآن شریف کون سے، اللہ کا قرآن کون سا ہے۔ تو اس چیز کو آسان کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ حکم فرمائے کہ قرآن شریف پر جو جزدان چڑھا دیا جائے۔ اب جزدان ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اب اس چادر کو ہم اور آپ جہاں بھی رکھ دیں، اس قرآن شریف پر جس نے جزدان چڑھا دیا، اس قرآن شریف کو ہم کتاب کی کسی بھی الماری کے کسی بھی حصے میں رکھ دیں تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت اب جو ہے وہ نہیں پڑے گی، فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ جس پر جزدان چڑھا ہے، جس پر کپڑا چڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف۔ سیم چیز یہی ہے، وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی، عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور گناہوں سے بالکل جو وہ بری ہو گیا، اس نے گناہ نہیں کیے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا رہا، اسلام کی نشر و اشاعت کرتا رہا، ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے کہ عام مسلمانوں میں اور اس مسلمان میں کچھ فرق ہو گیا۔ اب جب اس بندے کو جو ہے وہ دفنایا جائے گا تو اس پر عام مسلمان ایک شرابی کی جو ہے وہ قبر ہے، اور ایک جواری کی قبر ہے، جوا کھیلنے والے کی، اور دیگر گناہ گاروں کی قبر ہے، اس بیچ میں ایک ایسے بندے کی قبر ہے، ایک ایسے مسلمان کی قبر ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے جو بھیجے ہوئے دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اسلام کی جو ہے نصرت حمایت کی اور اس کی مدد کی، اور اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم پر گزار دی۔ تو اب اس گناہ گاروں کی قبر اور اس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی قبر میں فرق ہو جائے، اس لیے جو بزرگوں نے حکم دیا کہ ایک چادر ایسی ڈال دیا جائے تاکہ جب کوئی وہاں عام آدمی پہنچے تو اسے فوراً پتہ لگ جائے کہ جس پہ کپڑا یا چادر نہیں ہے وہ ایک عام مسلمان کی قبر ہے، اور جس پر چادر پڑی ہوئی ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ ایک جو ہے وہ اللہ کے ولی اور مقبول بندے کی جو ہے وہ چادر ہے، ایک قبر ہے، ایک پہچاننے کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو ایک دم اس کا دھندا بنا رکھا۔ آج بازاروں کے مجاوروں کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے ایک دم اس کو دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے مزار شریف کی چادروں کو، اور ہمارے مسلمان جاہل سنی دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور
بڑی سے بڑی چادر کی منت مان دیا صاحب، وہ لے کر کے جب وہ کیا کرتے، وہ تمہاری چادر وہاں چڑھنے سے پہلے تمہارے باہر آنے سے پہلے وہ چادر پھر سے جو ہے مارکیٹ میں آ کر دکانوں پر بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، آپ اللہ کے ولیوں کو آپ کے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ منت ہی ماننا چاہتے ہیں تو روزوں کی منت مانیں، آپ نوافل کی منت مانیں، آپ جو اللہ کے بارے میں مقبول چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے، چاہل سنیوں کی وجہ سے آج درگاہوں کے مجاور جو ہے وہ آڈی اور مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان چیزوں سے اتنا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، خود وہ کبھی چادر نہیں چڑھاتے، ان کے بچے آپ کی چادر پیش کرنے کی وجہ سے فارن کنٹری میں پڑھ رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بزنس مین بن رہے ہیں، اور تم یہ چادر، وہ گاگر، وہ موم بتی، وہ اگربتی چڑھا کے مجاوروں کا پیٹ بڑا کر دیا، ان کے بینک جو ہے وہ جو بھرے ہوئے ہیں آپ کے پیسوں سے۔ اس لیے خدا را ایسا نہ کریں، آپ چادر کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے ولی کی درگاہ پر جائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزار میں فاتحہ پڑھنے کا بھی جو طریقہ بتا دیا کہ کوئی اگر آپ صاحب مزار کی بارگاہ میں، کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ دور کھڑے رہیں ان سے، جس طرح آپ ان کی زندگی میں محسوس کریں، آپ کی زندگی میں اگر وہ باحیات ہوتے اس وقت تو ہم اگر ان سے ملاقات کرنے جاتے تو ادب کے دائرے میں کتنی دور کھڑے ہوتے۔ یہی چیز سے وہاں پر جا کر کے آپ سوچیں، اور ایک اللہ کے ولی کے دربار میں جا کر کے آپ دور کھڑے ہوں اور وہاں سے فاتحہ پڑھیں۔ آپ جائیں گے، اچھا آپ جا رہے ہو، چادر جھوک کے چوم رہے ہو، جاہل آ رہا ہے پورا سجدہ کر رہا ہے، جواب اس کا کون دیتا ہے؟ اہل سنت کے علماء پہ اس کا جواب دینے کا فرض بنتا ہے۔ وہ بیچارے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ جلسوں میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں، بیچارے جواب دیتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے سنیوں، جوانوں اور ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں نے جو ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ شوہروں کی بلا اجازت اور ان کی کوئی پرواہ نہ کیے بغیر جا کر کے جو چادروں کی، میری بات سن لیں آپ، جو آدمی، جو شخص یا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی، وہ دنیا بھر کی چادریں نہیں، دنیا بھر کی زندگی میں فاتحہ ہی کراتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فائدہ ہوتا نہیں اس سے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو چادریں چڑھا رہی ہوتی پر نماز کا ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نماز سیکھی نہیں ان لوگوں نے، ان کو نماز آتی ہی نہیں ہے، اور باقاعدہ چادروں پہ چادریں ہو رہی۔ ارے چادر تو ثواب کی بہت دور کی بات ہو گئی، تو تمہارا گھر سے نکلنا ہی، تمہارا جو تم نے قدم گھر سے نکالے ہیں، وہ گھر سے نکلنا ہی تمہارا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تم اسی گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہو گئی، اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے۔ لہذا اللہ کے ولی اللہ کے عطا سے سن سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے انسان کو مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں اب جب میں ان چیزوں کو جو وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اللہ کے ولی کی درگاہ پہ آپ نہ جائیں، مرد حضرات اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں اور دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں۔ میں ابھی جو ہے وہ جلدی میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے لوٹا ہوں حاضری دے کر کے، میں نے وہاں کا ماحول دیکھا یار، مردوں کے برابر میں باقاعدہ غیر محرم عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں کے مجاور نالائق جو ہے وہ لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ عورتوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا یہ اسلام، یہ تصویر جو آپ مسلمانوں اسلام کی آپ پیش کر رہے ہو، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے غیر قوموں پر۔ اسلام نے عورت کو شہزادی بنا کر کے پیش کیا ہے، اس کو پردے میں رکھنے کا حکم فرمایا قرآن شریف میں، اور آپ مزاروں کے نام پر، چادر گاگر کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو جس طریقے سے مزار پہ آپ گھما رہے ہو، یہ سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ اس لیے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، آپ کی جو ہے وہ مزاروں پر حاضری دینا یہ باعث جو ہے وہ مستحب کام ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو فرض واجب کر دیا کہ نہیں وہاں جانا ہی ضروری ہے، منتیں وہاں کی مانی جاتی، یہ غلط ہے ایک دم۔ کوئی چادر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر زندگی بھر کوئی فاتحہ نہیں کراتا ہے، زندگی بھر کسی ولی کی درگاہ میں حاضر نہیں دیتا ہے، چادر نہیں چڑھاتا، لیکن دل میں ان لوگوں کا احترام ہے، اللہ کے ولی ان کو باقاعدہ جو وہ با اختیار مانتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ دینے والا، وہ ان کو باکرامت مانتا ہے، جو باکرامت ولی ہیں ان کو اللہ کی عطا سے طاقتور مانتا ہے، تو یہ عقیدہ اس کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ چادر چڑھانا ضروری ہے، نہ کہ ہر مہینے میں جا کر کے وہاں فاتحہ کرانا ضروری ہے، نہیں۔ ان چیزوں کو جو آپ بڑھاوا دے رہے ہو یہ غلط ہے۔ خدا را آپ جو وہ نماز سیکھ لیں، جو فرائض چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں اسلام کے، ان کو سیکھنے کی ہمیں نوبت نہیں آتی، اور جو مستحب کام ہو اس پہ اتنا ہم زور دیے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہی فرض ہے۔ لہٰذا جو فرائض اللہ رب العزت نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، چادر کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی۔ اچھا آپ فوکس کریں ذرا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں نے پوری زندگی اپنی کیا کرنے میں بتایا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور باقاعدہ آپ اللہ کے کرم سے آپ نے پورے ہندوستان میں اسلام کی جو ہے عروج جو ہے اسلام کی بنیاد رکھی. آج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ہیں، ہندوستان میں مسلمان ہیں. کیا یہی کردار پیش کر رہے تھے وہ؟ اس لیے غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بھی ملاحظہ کریں آپ کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر رہے تھے. نہ کبھی فرائض چھوڑا آپ نے، نہ کبھی سنتیں آپ نے چھوڑی، نہ کبھی واجبات آپ نے ترک فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت اور چال چلن دیکھ کر کے لوگوں نے کہا نہیں یہی غلام مصطفیٰ ہے. جب غلام کا حال یہ ہے، ان کا کردار اتنا پاک ہے، اتنی سیرت ان کی پاک ہے، تو پھر غلام جو مدینہ کے مصطفیٰ جن کے یہ غلام ہیں، اس مصطفیٰ کی سیرت کا حال کیا ہوگا؟ یہ چیزیں دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.